ڈاکٹر صاحب یہ جو روزوں کے جو کا ذکر ہے جن آیتوں میں اور کچھ سارے احکامات اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں ایک آیت ہے، بلکہ اس آیت کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی جو دوسری آیت روزے سے متعلق جو آئی، آیت نمبر 183 پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، اس کے بعد ایام معدودات ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اسی کا اگلا ٹکڑا ہے وہ علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، آیت نمبر 184۔ تو جو اس آیت نے وہ علی الذین یطیقونہ والا جو ٹکڑا ہے، اس میں ہم نے بہت سی تفسیریں پڑھی تو بہت الجھن نظر آئی مفسرین کے، ہاں اختلاف رائے ہے، تو وہ ذرا کھولیں کہ اس میں اختلاف کیا ہے، کیا تفسیری آراء ہیں، اور آپ ان میں سے کس رائے کو درست سمجھتے ہیں، اور اگر ان میں سے کسی کو نہیں سمجھتے تو پھر آپ نے خود اپنی کوئی رائے اس میں بیان فرمائی ہو یا آپ کی کوئی تحقیق ہو تو وہ بھی ذرا ہم سے شیئر کیجیے گا۔ جی، یہ جو آیت ہے 184 ہے غالباً جی سورہ بقرہ کی، اور روزے ہی کے سیاق میں یہ بات آئی ہے۔ اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ اہل علم اور مفسرین کے ہاں اس آیت کے مفہوم کو طے کرنے میں بہت کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، ایک ایک کر کے ہم ان اختلافات کو دیکھتے ہیں کہ وہ آراء کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں مریض اور مسافر کو رخصت دینے کے بعد فوراً بعد، جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ تم دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لینا، ٹھیک۔ روزہ اس وقت چھوڑ سکتے ہو۔ اس کے فوراً بعد جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، تو بعض اہل علم کا یا مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہاں یہ ترجمہ نہیں ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ فدیہ دے دیں، جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے کر ایک مسکین کو کھانا کھلا کر ایک چھوٹے ہوئے روزے کی تلافی کریں۔ وہ کہتے ہیں یہاں لا مقدر ہے، یعنی جو لوگ طاقت نہیں رکھتے، وَعَلَى الَّذِينَ لَا ہاں يُطِيقُونَهُ، جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر فدیہ ہے تلافی کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ تو ایک تو رائے یہ ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ قرآن مجید میں اس طرح کی جو رائے دینا، یہ تو کسی بھی طرح کوئی علمی طریقہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ قرآن مجید میں کسی مقام پر آیا ہے، لیکن وہاں لا مقدر ہے، لا یقاتلون فی سبیل اللہ۔ یا مثال کے طور پر میں کہوں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الشیطان، اس آیت میں الذین یأکلون الربا ہے، لیکن اس سے مراد الذین لا یأکلون الربا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں اپنے فہم سے کوئی اضافہ کر لوں کسی حرف کا، اور ایک مفہوم جو اس کی عربی مبین میں نازل ہوا ہے، قرآن مجید اپنے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لسان عربی مبین میں نازل ہوا ہے، بلسان عربی مبین۔ مبین۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہم اس طرح کی رائے اگر کسی جو بھی ایسے اہل علم ہے جنہوں نے یہ دی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ علمی لحاظ سے اس کی کوئی وقت ہے، کیونکہ ایسی کوئی بات ہوتی تو قرآن مجید میں یہ قرات ثبت ہوتی اور وہاں یہی بات بیان ہوتی۔ تو ایک تو یہ کہ اس طرح کا اضافہ کوئی بھی شخص خدا کی کتاب جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اجماع اور تواتر سے ثابت ہے، اور اس میں قدیم صحیفوں کی تحریفات کی طرح کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، من وان جیسے کہ وہ ہے، جن الفاظ میں ہے، جس اسلوب میں ہے، آیتوں کی جس ترتیب میں ہے اور صورتوں کی جس ترتیب میں ہے، ایز اٹ از قرآن کو ہم مانتے ہیں۔ تو اس طرح کی رائے دینے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید میں کچھ نہ کچھ الفاظ حروف ایسے رہ گئے ہیں جو لوگ اس طرح کی تفسیری آراء میں گویا کہ ظاہر کر رہے ہیں، تو اس کو کسی طرح بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر یہ مفہوم ہو بھی تو اس میں آپ دیکھیں ایک اور پرابلم آ جاتا ہے۔ اگر اس کو کچھ دیر کے لیے فرض کریں کہ ٹھیک ہے مان لیا، تو پھر کیا ہے کہ جو لوگ طاقت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی، وہ فدیہ دے کے تلافی کریں اور ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے متصل پہلے بیان کر دیا ہے، کتب علیکم الصیام کے بعد کہا ہے یہ بات
کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو لوگ طاقت نہیں رکھتے اور کس سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، تو وہ بعد میں تعداد پوری کریں۔ ان کے لیے حکم باقاعدہ، جو لوگ طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے تو حکم بیان ہو گیا ہے۔ تو اب اس بات سے الگ بات کا کیا مطلب ہوا؟ وہ یہی تو لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بعد میں تعداد پوری کریں۔ تو اس وجہ سے بھی یہ بات، یہ مفہوم پچھلی آیت سے مربوط کسی طرح بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے، ایک موقف اس آیت کو سمجھنے کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہ بھی ہے، جو زیادہ معروف ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو زیر بحث لائے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھتے نہیں ہیں، رکھنا نہیں چاہتے، تو ان کے لیے دو آپشن ہیں کہ یا تو وہ فدیہ دیں اور یا پھر وہ روزہ رکھیں، اور روزہ رکھیں تو بہتر ہے۔ یہ تفسیر بہت زیادہ معروف ہے۔ اور پھر بعد میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعد میں یہ منسوخ ہو گئی، یہ بات منسوخ ہو گئی ہے۔ وہ بات تو ٹھیک ہے منسوخ ہونا، لیکن یہ جو مفہوم ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہیں رکھ رہے، تو دونوں میں سے کوئی آپشن اٹھا لیں، اگر بات یہی ہے تو پھر سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو مسلمان ہے، خدا کا بندہ ہے، صحیح ہے، صحت مند ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پر روزہ فرض ہے۔ اچھا، جن میں یہ اوصاف سارے نہیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فوراً بعد وہاں بیان کر دیا ہے کہ مرض اور سفر کی وجہ سے دشواری، مشکل، دقت ہوگی تو چھوڑ دینا، بعد میں تعداد پوری کر لینا۔ ٹھیک ہے، تو کتب علیکم الصیام جن لوگوں کے لیے وہ طاقت رکھنے والے ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی۔ ٹھیک، اس کے بعد یہ بات کہ جب طاقت رکھنے والے ہیں جن کے بارے میں کتب علیکم الصیام ہے، تو اس کے بعد کن لوگوں کو بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر جو کہ معذور ہیں، مجبور ہیں، جو معذور ہیں وہ مجبور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایک آپشن دے رہے ہیں، فدیے کا آپشن نہیں دے رہے۔ جو معذور اور مجبور ہیں، جو صحت مند اور تندرست ہیں، اگر یہ تعویل ٹھیک ہے تو پھر کیا مطلب ہوا کہ جو صحت مند ہیں، تندرست ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ فدیے کا آپشن دے کر مزید رخصت دے رہے ہیں، جو بیمار ہیں، جو مسافر ہیں، ان کو تو ایک ہی دیا ہے۔ تو یہ بات بھی بالکل ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ اور جو شروع میں کتب علیکم الصیام یعنی فرضیت والی آیت ہے، تو یہاں آگے انہی لوگوں کو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے اور افضل ہے، تو بہتر اور افضل اور کتب علیکم الصیام کا بھی آپس میں تناقض ہے۔ تو ان سارے پہلوؤں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ والی جو بات ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھنا چاہتے، تو ان دونوں میں سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ساری مشکلات ہیں، یہ سارے اشکالات ہیں جو انہی آیتوں کے اندر آگے پیچھے موجود ہیں، یہ کسی طرح سے حل نہیں ہوتے۔ ایک رائے اور بھی علماء نے دی ہے، وہ یہ کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں روزے کی لیکن مشکل سے طاقت رکھتے ہیں، آسانی سے ان کی بساط میں نہیں ہے روزہ، طاقت رکھتے ہیں لیکن ان کو مشکل بھی ہے، بہت مشکل، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یطیقونہ اصل میں اس معنی میں جو لوگ مشکل سے طاقت رکھتے ہیں وہ دو رخصتوں سے، دو آپشن سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو اس رائے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے تحقیق کی ہے اور دوسرے علماء نے بھی کی ہے، کہ عربیت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، عربی زبان کے استعمالات کے لحاظ سے دیکھیں، تو یہ کوئی مفہوم، اس کا ماخذ ہمیں، اس مفہوم کا کوئی ماخذ ہمیں عربی لغت کے اندر، اس کے نظائر میں، اس کے استشہادات میں ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ اس کو اب ثلاثی فعل میں لیں یا رباعی میں، تا کا ہو یا عطا کا ہو، تو آپ دیکھیں کہ اہل لغت خود اور لغت کے ائمہ بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ عطا کا اصل میں خود ابن منظور کو دیکھیں، فیروز آبادی کو دیکھیں اور زبیدی کو دیکھیں تاج العروس میں، تو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ عطا کا جو فعل ہے القدرت علی الشیء،
کسی چیز پر قدرت کے لیے، یعنی جو معروف معنی ہے اسی میں یہ آتا ہے۔ خود اس لفظ کے اندر ایسا کوئی مفہوم نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ مفہوم اخذ کر لیں، یہ معنی اخذ کر لیں کہ اس کے اندر طاقت مشکل کے ساتھ طاقت رکھنے والی بات ہے۔ ٹھیک، یعنی کوئی شخص اگر یہ کہے جہاد اور قتال کے موقع پر کہ لا اطیق حمل السلاح، تو کیا لوگ اس عربی جملے سے یہ مطلب اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں چونکہ اسلحہ وغیرہ کو اٹھانے کی مشکل سے طاقت رکھتا ہوں؟ ٹھیک ہے، تو اب وہ یہ کہے تو یہ مفہوم نکال لیں اور کہیں کہ یہ جو ہے نا اب مکلف نہیں ہے کہ اس کو جہاد و قتال پر بھیجا جائے، حالانکہ اس نے کہا انا اطیق حمل السلاح، یعنی کوئی طاقت کی بھی بات جب ہوگی، یہ فعل بھی استعمال ہوگا معروف معنی میں، یا بالفرض آپ یہ کہیں کہ طاقت کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ طاقت ہے لیکن مشکل کے ساتھ ہے، تو طاقت ہونا یہ خود آدمی کو مکلف ٹھہراتا ہے، قطع نظر اس کے کہ آسانی سے آدمی کر رہا ہے یا ذرا اس کو مشکل ہو رہی ہے، وہ مکلف تو اس سے ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے عربی کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ قابل قبول نہیں بنتا، یہ مفہوم کسی بھی طرح نہیں لیا جا سکتا۔ لغت کا میں نے ابھی آپ کے سامنے حوالہ دیا ہے، اور اس طرح کی بعض مثالوں سے بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ بات نہیں بنتی کہ مشکل سے جو طاقت رکھتا ہو، تو اس میں تو بلکہ یہ بھی سوال پیدا ہو جائے گا کہ جو مشکل سے طاقت رکھنے والے ہیں وہ پیچھے بیان بھی ہوئے ہیں، وہ مریض اور مسافر ہیں، طاقت وہ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کو مشکل ہے۔ مریض اور مسافر طاقت وہ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کے لیے مشکل ہے، آسان نہیں ہے روزہ رکھنا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کے لیے کہا کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تو اب اگر ان کے لیے جو کہ مشکل سے روزہ رکھیں گے سفر یا بیماری میں، ان کے لیے ایک آپشن ہے، تو پھر اس بات کا اس الگ کیٹیگری کا کیا مطلب ہوا جو کہ لغت سے بھی ثابت نہیں ہو سکتی اور جو ہے وہ اس کا کوئی مفہوم بھی نہیں بنتا؟ تو قرآن مجید جس عربی مبین میں نازل ہوا ہے اس کے اسی معروف معنی میں رکھ کر ہی بات کو سمجھی جائے گی۔ اس طرح کی بات بھی جو لوگوں نے کی ہے، بعض اہل علم نے بیان کی ہے، علمی لحاظ سے یہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ ایک اور نقطہ نظر یہ ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں اور روزہ رکھتے رہے ہیں لیکن اس وقت اب نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، اب نہیں رکھ سکتے، تو اس میں پھر وہ مثالیں بھی دیتے ہیں، جیسے حاملہ ہے، مرضعہ ہے، یا پیر فانی ہے، بہت ضعیف عمر کا آدمی ہے، تو پہلے اس کی دائمی طاقت تھی، مریض ہیں۔ ہاں کوئی دائمی مرض لاحق ہو گیا ہے تو پہلے رکھ سکتے تھے، اب نہیں رکھتے، تو لہٰذا اب نہیں رکھ سکتے تو لہٰذا ان کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو اب آپ اس موقف کو بھی دیکھیں تو وہی سوال پیدا ہوگا کہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو اسلوب قرآن کی زبان میں معروف ہونا چاہیے، کوئی ایسی دلیل، کوئی کرینہ، کوئی استشہاد ان الفاظ میں، اس سیاق و سباق میں کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا۔ عربیت کے لحاظ سے بھی یہ بات نہیں نکالی جا سکتی، یا کوئی شخص کہتا ہے کہ اس میں چونکہ باب افعال ہے تو سلب ماخذ کی خاصیت باب افعال میں پائی جاتی ہے، تو اس کا بھی ہمیں کوئی استشہاد عربی زبان میں، کیونکہ وہ سماعی چیز ہے، تو اس فعل میں کوئی ایسی سماعی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کا الٹ مفہوم لے لیں کہ پہلے تو طاقت رکھتے تھے اب طاقت نہیں رکھتے، تو یہ مفہوم لینے کے لیے لفظ ساتھ نہیں دے رہا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، اصل میں یہ ہے۔ تو اس میں آپ کس طرح سے ان مریضوں کو یا پیر فانی کو یا دائمی مرض والوں کو، تو دائمی مرض والوں کو کیسے لائیں گے؟ آپ قرآن کے الفاظ سے استدلال کریں گے نا، الفاظ میں آگے پیچھے اس جگہ پر، اس مقام پر کوئی ایسا لفظ، کوئی کرینہ، کوئی سیاق، کوئی جملے کی تالیف ایسی نہیں جس سے یہ مفہوم بھی اخذ کیا جا سکے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مفہوم ہے مرضیہ اور حاملہ اور پیر فانی کے لیے، اور یہ حکم اب بھی باقی ہے، یعنی یہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ آیت اس طرح کے موقف کا بھی کسی لحاظ سے علمی طور پر ماخذ نہیں بنتی۔ اب اس کے بعد پھر یہی سوال رہ جاتا ہے کہ اس بات کا پھر مطلب کیا ہوا؟ تو آپ پیچھے سے اگر جوڑ کر دیکھیں، اور میں نے جو کچھ اس پر تحقیق کی ہے اور بعض اہل علم نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور امام امین حسن اصلاحی نے بھی بیان کیا ہے، اگرچہ تھوڑا بہت استدلال کا، پریزنٹیشن کا فرق ہو سکتا ہے میری تحقیق میں اور امام اصلاحی کی،
اور آپ کے لیکن استاد اصلاً جو ہے ہمارے استاد مکرم غامدی صاحب نے بھی اسی نقطہ نظر کو لیا ہے اصلاً. تھوڑا بہت پریزنٹیشن یا تحقیق کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن میں ان کی رائے کو باقاعدہ تحقیق کے بعد میں ترجیح دیتا ہوں کہ انہوں نے جو مفہوم نکالا ہے، جو مفہوم سمجھا ہے ان آیتوں کا، اس مفہوم پر کوئی لفظی اعتراض، زبان کا کوئی اشکال، سیاق و سباق کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، مفہوم میں بھی کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا. تو وہ بات یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت اور مقصد بتانے کے بعد جو یہ بات فرمائی کہ مریض اور مسافر وہ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں، تعداد پوری کر سکتے ہیں، اس وقت وہ چاہیں تو چھوڑ دیں روزہ. ٹھیک ہے، وہ تلافی کرنے کے لیے بعد میں روزے رکھیں گے، تلافی ہو جائے گی. انہی مریضوں اور مسافروں کو کہا گیا کہ ایک آپشن تو یہ ہوا آپ کے پاس، عدت من ایام اخر کا ہو گیا. عدت من ایام اخر. اب ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مالی استطاعت بھی رکھتے ہیں، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. اگر شروع میں یہ رکھا گیا تھا کہ بھئی آپ یا تو بعد میں روزے رکھیں اور یا پھر استطاعت ہے مالی ٹھیک ہے، تو آپ فدیہ دے کر ان روزوں کی تلافی کریں، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. تو یہاں جو فرق واقع ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یطیقون کے لفظ پر کوئی اشکال نہیں ہے، وہ اپنے معروف معنی میں ہی ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا کہ لوگوں نے یطیقونہ میں جو مفعول کی ضمیر ہے اس ضمیر کو سیام کی طرف راجع قرار دیا ہے، اس سے سارے مسائل اور اشکالات پیدا ہوئے ہیں. اصل مسئلہ ضمیر کا ہے، اتاقا کے لفظ کا نہیں ہے، وہ اپنے معروف معنی میں ہے. ضمیر کو اگر صحیح جگہ پر ہم راجع قرار دیں تو یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو وہ ضمیر کا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے وہ میں اب آپ سے عرض کر رہا ہوں. وہ یوں ہے کہ یہ جو پورا جملہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اس میں ایک مبتدا ہے، ایک خبر ہے. مبتدا کا حق جملے میں یہ ہوتا ہے تعریف کلام میں کہ وہ مقدم ہوتا ہے، حکمن بھی مقدم ہوتا ہے لیکن کبھی مؤخر لفظاً ہو جاتا ہے، صحیح، اور کبھی خبر جو ہے وہ مقدم ہو جاتی ہے، لیکن حکمن جو ہے اور حق جو ہے اس کے مقدم ہونے کا ہی ہے. کس کے؟ مبتدا کے. تو اصل میں اس جملے کی تالیف یوں ہے وَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بعد میں روزہ رکھ سکتے ہو، مرض اور سفر کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اور پھر یہ بات بتا دی کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر تم اپنے چھوٹے ہوئے روزے کی تلافی کر سکتے ہو. یہ کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو مالی استطاعت رکھتے ہیں. تو اصل میں صرف حکمن لفظاً جو ہے وہ مؤخر ہو گیا ہے. کیا؟ طعام و مسکین. وہ طعام و مسکین حکمن وہ مقدم ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر بعض ایسے عربی کے جملے ہو سکتے ہیں، نصر زیدن اخوہ، ایک مثال دے دی میں نے آپ کے سامنے. اب آپ دیکھیں کہ زید کی مدد کی اس کے بھائی نے، ضمیر بعد میں ہے. فائل کا حق یہ ہے اور مقام یہ ہے اور حکم یہ ہے کہ فائل اصل میں اس نصرہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، نصر زیدن اخوہ، تو فائل حکمن مقدم ہے، لیکن اس جملے میں آپ دیکھیں میں نے جو مثال دی ہے وہ مؤخر ہو گیا ہے، اس وجہ سے ضمیر وہاں آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی مثالیں آپ کو عربی میں اور بھی مل سکتی ہیں، یعنی ہم اس پر مزید بھی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس مثال کو سمجھ لیں. تو میں نے اس مسئلے کو اس لحاظ سے دیکھا، اور مولانا اصلاحی نے آپ دیکھے انہوں نے دوسرے پہلو سے تعلیف کر کے بتائی ہے. اگرچہ بات تو وہی بنتی ہے مبتدا اور خبر کی، لیکن انہوں نے اس طرح پریزنٹ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ الطَّعَامَ، ہو کی جو ضمیر ہے وہ اصل میں یوں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ الطَّعَامَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. وہ کہہ رہے ہیں تکرار کو ختم کرنے کی وجہ سے یہ جو اضمار قبل ذکر جو ہو گیا ہے وہ تکرار ختم ہوئی ہے، روانی بھی ٹھیک ہو گئی، ایجاز بھی ہے، اس میں بلاغت بھی ہے، اس میں خوبصورتی بھی ہے. اس وجہ سے اللہ کے کلام میں یہ تقدیم اور تاخیر ہوئی ہے. لیکن اصل بات یہ تقدیم اور تاخیر ہونے کی وجہ کیا ہے کہ جو مبتدا ہے نا وہ لفظاً مؤخر ہو گیا ہے، خبر مقدم ہو گئی ہے، اس وجہ سے وہ ضمیر وہاں یعنی پہلے آ گئی ہے
اور وہ مرجع وہاں پیچھے گیا ہے، تو اس لیے اس میں جو ہے کوئی اشکال والی بات نہیں ہے۔ اس سے یہ مفہوم نکلا کہ جو لوگ سفر یا مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑیں گے وہ تلافی روزہ رکھ کر بھی کر سکتے ہیں، اور مالی استطاعت ہے تو فدیہ دے کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ روزہ رکھیں تو یہ بہتر ہے۔ اور یہ بات کیوں رکھی گئی شروع میں؟ بعد میں تو یہ بھی منسوخ ہو گئی۔ شروع میں اس کے رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ رمضان کے بعد روزے رکھنا آسان نہیں تھا، اور جب تک تباہ جو ہے پوری طرح تیار نہیں ہو گئے، تربیت نہیں ہو گئی، اس وقت تک اس حکم کو رکھا گیا کہ رمضان کے بعد مشکل ہوگی روزہ رکھنا، تو یہ رخصت رکھی گئی کہ آپ روزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں اگرچہ وہ افضل ہے۔ صحیح تو یہ اس کی وجہ تھی کہ اس کو باقاعدہ ایک وقت صحیح، تک رکھا گیا بات۔ یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ جو پیچھے مریض اور مسافر کو چھوٹ دی گئی اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ رمضان کے بعد جب بھی پورے سال میں موقع ملے وہ گنتی پوری کرے، اب انہی کے لیے ایک آپشن یہ کہ وہ فدیہ طعام مسکین کرے، جی ٹھیک، بالکل یعنی اس بالکل۔ صورت میں وہ سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال یہ ہے نا کہ یہ جو آپ نے بیان فرمایا اور آپ نے کے استاد نے بھی اور ان کے استاد نے بھی کچھ اسی طرح لیکن انداز دوسرا تھا، تو متقدمین میں سے بھی کہیں آپ کو یہ رائے ملتی ہے کہیں؟ جی متقدمین میں ہمیں جو ہے اگر ہم تفسیر طبری کو دیکھیں تو امام ابو جعفر جو ہے انہوں نے ایک قول کے طور پر اس کو اس زمانے میں بھی بیان کیا اچھا ہے، اچھا، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ اہل عربیہ بعض جو بصرہ کے ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے، اور انہوں نے طعام کو، طعام و مسکین کو ہی بہت اچھا، اس کا مرجع قرار دیا ہے، نہ کہ سیام کو اور صوم کو۔ صحیح، تو اس طرح ہمیں پیچھے بھی اس طرح کے استشہاد مل جاتے ہیں، لیکن ہم یہ کہیں کہ بہت زیادہ، تو بہت زیادہ لوگ اس طرف توجہ نہیں گئی، اور صحیح، یہ رائے بہت زیادہ لوگوں نے اختیار نہیں نہیں کی، بلکہ جو کچھ اختیار کیے ان سب پر وہ اشکالات ہیں جو اشکال۔ میں ابھی عرض کر چکا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے جو مثال دی نا کہ نصر زیدن اخوہ، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اور یطیقونہ کو سلجھانے کے لیے مسئلے کو کوئی ایسی مثال اور ہیں آپ کے پاس، کوئی ایسی مثالیں جس کے اندر ضمیر جو ہے وہ اپنے مرجع پر مقدم ہو؟ جی وہ بھی آپ مثالیں بآسانی سمجھ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اسی جملے کو اگر ہم پلٹ دیں تو نصر اخاہ زید، اگر آپ اس طرح کر لیں کہ جس میں مفعول بھی مقدم ہو گیا ہے، اور نصر اخاہ میں جو ضمیر ہے، یہ ضمیر آگے جو اسم زید ہے، نصر اخاہ زید جو فاعل ہے اس کی طرف راجع ہے، صحیح، تو آپ دیکھیں کہ اس میں ضمیر مقدم ہو گئی ہے، یعنی اضمار قبل الذکر یہاں بھی ہے، ضمیر مقدم ہو گئی ہے نصر اخاہ زید میں، اور وہ ضمیر راجع ہے زید کی طرف جو مؤخر ہے، لیکن وہ لفظاً مؤخر ہے، حکماً، نیتاً اور متکلم کے اس میں ذہن میں وہ مقدم ہی ہے، کیوں کہ وہ فاعل ہے۔ تو یہ بالکل اس طرح کی ایک مثال ہو جائے گی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آیت میں جس طرح ہوا ہے نا کہ ضمیر پہلے ہے اور وہ جس اسم کی طرف راجع ہو رہی ہے وہ اسم بعد میں آیا ہے، تو ٹھیک، بالکل یہ اس کے ہو بہت بہو اچھا، مثال ٹھیک۔ ہے۔ اچھا دوسرا آپ نے یہاں پر جن لوگوں نے لا مقدر مانا نا وعلی الذین لا یطیقونہ، اس پر آپ نے ابھی گفتگو میں یہ فرمایا تھا کہ یہ گنجائش نہیں ہے قرآن میں ایک لفظ کا اضافہ کر دینا، اور اس کو آپ نے بہت بہت معیوب سا بنایا، تو مجھے یہ سوال پوچھنا ہے نا کہ کیا اصولی طور پر قرآن مجید کے اندر مقدرات اور محذوفات کا جو پورا ایک باب ہے، اور غامدی صاحب کے ہاں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، اصلاحی صاحب کے ہاں، بلکہ اصلاحی صاحب کے تو آپ نے بھی بیان کرتے ہوئے کہا کہ وعلی الذین یطیقون الطعام، تو انہوں نے تو پورا لفظ طعام کو ہی محذوف مانا، تو آپ کو یہ لا محذوف مان کے یا اس کو مقدر ماننے پہ اتنا سخت آپ کا جو کیا کہنا جی چاہیے، اتنی سخت گرفت کیوں فرما رہے ہیں آپ؟ جی بہت اچھا آپ نے ایک سوال کیا ہے، اس میں مراد میری یہ تھی کہ جو لائے نافیہ جس طرح مقدر مانا گیا ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی بھی جملے میں اس جواب کا یہ مطلب ہوا کہ ہم کسی جملے میں کوئی بھی مقدر یا محذوف کلام جو ہے وہ نہیں مان سکتے، یہ میرا مقصد صحیح، نہیں تھا۔ مجھے یوں سمجھ میں آیا ہاں، اصل میں تو اس ٹھیک، کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے لیے قاعدے ضابطے ہیں، ہم ٹھیک، ایک تو لفظ کو دیکھتے ہیں، جملے کی تالیف اور ترکیب کو دیکھتے ہیں، سیاق کلام میں دیکھتے ہیں، آیتوں کو مربوط رکھ کر دیکھتے ہیں، اور پھر کچھ ایسی چیزیں کہ جو
گویا کہ مقدر ہیں کسی بھی پہلو سے، وہ عقلی استثناء بھی ہو سکتے ہیں، صحیح تو اس کے باقاعدہ قرائن اور دلائل اور نظائر ہم دیتے ہیں کہ کلام کے اندر اس کی دلیل موجود ہے، اور کسی بھی جگہ پر معروف معنی سے ہٹا کر کوئی الٹ معنی ہم لینے کے بالکل بھی کسی طرح قائل نہیں ہو صحیح سکتے۔ ٹھیک تو اس میں یہ تو اصولی طور پر بھی مانتے ہیں، اور جو بھی اس طرح کا کام ہوگا اس کے لیے ہم نے کرینہ اور دلیل خود زبان سے، جملے سے، تالیف سے، ترکیب سے، آیتوں سے وہیں سے دینی ہوگی۔ اگر نہیں دی تو سمجھے وہ کسی طرح بھی قابل قبول ہم بھی بیان کریں تو وہ ایک تو غلط نہیں ہے ہوگا۔ ٹھیک جہاں تک اصلاحی صاحب کی جو آپ نے مثال دی ہے، تو امام اصلاحی صاحب نے یہ جو لکھا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ الطَّعَامَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، تو یہ بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی الگ سے کہیں کوئی محذوف باہر سے اس لفظ اور اس جملے کی تالیف سے برعکس کہیں ایجاد کر کے نکال دیا یا کوئی گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ ضمیر کا مرجع تلاش کر رہے ہیں۔ باقی ٹھیک علماء نے ضمیر کا مرجع تلاش کیا، انہوں نے بھی کیا، وہاں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، صحیح ٹھیک ٹھیک ہے، کوئی اضافے والی بات وہاں کوئی معیوب نہیں ٹھیک کی، لیکن انہوں نے کیا کیا، باقی علماء نے یطیقونہ میں ہو کی جو ضمیر ہے مفعول کی، اس کو راجع قرار دیا صیام کی طرف، روزہ رکھنے کی طرف، جو کہ مصدر ہے۔ اور اصلاحی صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، آگے جو طعام ہے نا، آگے خود سے نہیں ایجاد کیا یا کوئی داخل کیا یا کوئی مقدر نکالا، کہا کہ یہ اس طرف راجع ہے۔ تو قرآن کے متن کے اندر ہی ضمیر وہ کہہ رہے ہیں آگے کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک باقی علماء کہہ رہے ہیں پیچھے کی پیچھے کی طرف جا رہی ہے۔ صحیح ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ صحیح، یعنی آپ لوگ کہتے ہیں کہ محذوفات مقدرات کے اصول و ضوابط موجود ہے اصول اور اس کے ضوابط کے مطابق ساتھ ہی ہم اس ٹھیک کو ٹھیک۔ مانتے ہیں۔ اچھا دوسرے صاحب نے یطیقونہ میں بھی ایک بات کہی کہ جن لوگوں نے، یعنی ایک رائے آپ نے کہا کہ یہ بھی ہے کہ اس کا مطلب لیا کہ جو لوگ یعنی روزہ بہت مشقت سے رکھ سکتے ہیں تو ان کو چھوٹ دی گئی کہ بھئی بہت تکلیف یا اس طرح ہے تو آپ اس کے بدلے میں فدیہ دے کے آپ پر روزہ رکھنا معاف ہو گیا۔ تو اس میں آپ نے یہ کہا کہ عربیت کی روح سے، اور آپ نے ابن منظور اور زبیدی اور ان کا حوالہ بھی آپ نے عنایت فرمایا، اور آپ نے کہا کہ عربیت کی روح سے اس کی گنجائش نہیں، تو کیا یہ مطلب خود عرب کے مفسرین، عربی زبان جن کی ہے، جن کو عربی زبان اور ادب پہ، وہ ان میں سے بھی کسی نے لیا یا صرف ہمارے اجمیوں میں کسی نے اس کو لیے؟ اگر انہوں نے بھی لیا ہے، عربوں نے بھی، یعنی عربی جاننے والے عرب کے لوگ، تو ان کا سورس کیا ہے پھر؟ دیکھیں، یہ اس لحاظ سے بھی میں نے اس آیت کو دیکھا ہے، اور جو مفسرین ہیں اور علماء ہیں اس میں عرب کے بعد مفسرین بھی مجھے ملے ہیں جنہوں نے اس طرح کی تعویل کی ہے آیت کی۔ اور عربیت کے لحاظ سے اب ظاہر یہ سوال چونکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اہل عرب ہیں، تو انہوں نے کیسے یہ معنی اخذ کیے، تو ان کی یہاں یہ ایک مسئلہ، ان کو جو سنگین مسئلہ ہے نا، وہ دکھائی دیا کہ اس کو اگر ہم اس معنی میں لے لیں جیسے کہ عام طور پر لوگوں نے لیا ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھنا نہیں چاہتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دی ہے، تو انہوں نے یہ اس رائے کو اس وجہ سے ٹھیک نہیں سمجھا کہ اس میں بہت سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں، 3-4 میں ابھی گنوا چکا ہوں، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اگر ہم اس طرح کوئی تعویل کر لیں تو وہ والے اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اہل زبان ہونے کے باوجود بھی اہل علم کو غلطی لگ سکتی ہے، کیونکہ وہاں بڑے وسیع اشکالات بن رہے ٹھیک تھے، اور اس طرح کی کوئی تعویل کرنے سے ان اشکالات میں کچھ کمی واقع ہو رہی تھی، اگرچہ سارے تو حل نہیں ہوئے، کیونکہ اس میں بھی وہی بات ہے کہ جن عربوں نے یہ رائے اختیار کر لی، عرب مفسرین نے، تو وہاں بھی سوال وہی پیدا ہوگا نا کہ جو مشقت کے ساتھ روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن مشقت کے ساتھ رکھیں گے وہ، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ دیے ہیں دو رخصتیں اور 2 آپشنز، تو پیچھے جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ مشکل سے ہی روزہ رکھیں گے، مریض اور مسافر، کہا کہ نہ رکھیں، ان کو کہا نہ رکھیں، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اس میں اور اس کیٹیگری میں فرق کیا ہوا؟ اور جب فرق نہیں ہے، اصلاً مفہوم دونوں کا ایک ہی ہوا، وہ مریض اور مسافر کے لیے بھی مشکل ہے، اور آپ اس سے ایک الگ کیٹیگری نکال رہے ہیں جن کے لیے روزہ مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کے لیے حکم الگ کیسے ہو گیا؟ ان کے لیے صرف روزہ رکھنا، اور ان کے لیے یہ کیٹیگری ہی کیا ہوئی؟ اس کا مصداق کیسے ہوا؟ تو ہم معروف معنی کے لحاظ سے وہ کوئی مفہوم بنتا ہی نہیں ہے۔ تو صحیح بے شک عرب اہل علم سے کوئی اس طرح کی غلطی ہو یا عجم سے ہو، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ چونکہ وہاں زیادہ اشکالات تھے
تو انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ یہ پھر بھی اس کے مقابلے میں کم مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس سے نا. تو اس تو میں صحیح. جبکہ یہ دیکھیں عربیت کے لحاظ سے ہی میں نے ایک مثال دے دی ہاں کہ اطیقو حمل السلاح. تو اب اس سے کیا کوئی یہ مطلب لے گا کہ یہ مفہوم نکلا اس شخص کا کہ یہ اسلحہ اٹھا تو سکتا ہے جنگ میں لیکن مشقت سے مشکل سے اٹھائے گا. تو مشکل سے اٹھانے سے کیا وہ اس کو چھوٹ مل جائے گی کہ بھائی اس کو تو آپ مت بھیجیں کیونکہ اس نے ایسا جملہ استعمال کیا؟ نہیں، اس سے یہی مطلب لیا جائے گا اس کا بھی. اور وہی معروف مطلب ہے کہ یہ طاقت رکھتا ہے، یہ صحیح. استطاعت رکھتا ہے، لہٰذا اس کو تو بھیجنا چاہیے اور یہ مکلف ہے اور اس کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے. یہ ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتا. تو صحیح. آپ دیکھیں اسی طرح رکھیں تو تو وہ نہیں. تو آپ کے خیال میں اس کا یہ مطلب لینے سے بامشقت روزہ رکھ سکے بہت تکلیف سے، عربیت کی روح سے صحیح نہیں ہے گنجائش اور نہیں ہے، احتیاط میں بھی کسی سیاحت طرح میں بھی قابل قبول نہیں قابل بنتا قبول کہ نہیں. ٹھیک مریض اور مسافر کی بھی کنڈیشن اور ٹھیک صورت تو بالکل ٹھیک یہی ہے. ٹھیک ان میں اور ان میں فرق کیسے ہو رہا ہے؟ صحیح. نہیں اس میں چلے میں آخر ایک سوال کر کے بات میں آگے بڑھاؤں گا. دیکھیں نا صاحب، ہمارے ہاں یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ مطلق حکم دے دیا کتب علیکم الصیام، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک استثناء تو ہو گیا بھئی اسی رمضان میں کوئی بندہ بیمار ہو گیا 5 دن 2 دن ہفتہ 10 دن یا پورا رمضان، یا کوئی شخص جو ہے سفر پہ نکل گیا، تو یہ ایک صورت ہو گئی. ان کے لیے تو یہ ہے نا کہ یہ بات میں کرے. لیکن ہم انسانوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا جو رمضان میں گھر پہ بھی سفر پہ بھی نہیں ہے اور ان کا جو مرض ہے وہ مستقل ہے، دائمی ہے، وقتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک یا جیسے بہت بوڑھے لوگ یا جو بہت ملوں میں کام کرنے والے، جیسے گزشتہ سال رمضان میں کراچی میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، شہید ہوئے، مرے صرف اس گرمی کی شدت کی وجہ سے. خاص طور پر ہم تو چلو جو روڈوں پہ کام کرنے والے جو مزدور بیچارے ہیں نا، بہت اس دھوپ میں میرا نہیں خیال کیا تو وہ روزہ نہیں رکھیں گے یا وہ پھر رکھ کے مر جائیں گے. تو ایسے صورت میں اس طرح کی جو بامشقت لوگوں کے لیے تو پھر کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا. تو آپ لوگوں کے ہاں پھر کیا ہے کہ یہ لوگ بالکل ہی بری ذمہ ہے پھر؟ یہ بہت اچھا اور پریکٹیکل سوال ہے جو لوگ اکثر کرتے بھی ہیں. اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کا حل کیا ہے. دیکھیں قرآن مجید میں 2 قسم کی ہی کیٹیگری زیر بحث آئی ہے. ایک وہ جن وقتی کے بارے مریض، میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتب علیکم الصیام. ٹھیک وہ ہے. کون ہیں؟ مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، تندرست ہیں، مریض بھی نہیں ہے، مسافر بھی نہیں ہے. ان کو کہا کہ تم پر روزہ فرض ہے. ایک کیٹیگری، ٹھیک ہے. اس کے اندر کون لوگ آ گئے؟ یعنی جو صحت مند بھی ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، انہی کے لیے ہے. انہی کے لیے لیکن اس میں بچے مستثنا ہو گئے. اور اگر آپ غور کریں تو وہ لوگ جو اس عمر میں پہنچ گئے کہ اب روزہ ممکن نہیں ہے، کسی ایسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ روزہ ممکن ہی نہیں ہے، تو وہ کتب علیکم الصیام کے تحت آتے ہی نہیں ہے پہلی. اچھا. اور دوسری کیٹیگری قرآن نے کیا بیان کی کہ جن کے پاس کوئی عذر ہے، اور ان آزار میں سے 2 کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیان کیا، مریض اور مسافر. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ 2 ہی کو کیوں بیان کیا اور ان 2 کو کیوں اجازت دی؟ تو ان 2 کو جو اجازت دی ہے، مریض کو اور مسافر کو، اسی وجہ سے اجازت دی ہے کہ ان کے لیے روزہ رکھنا دشواری کا اور مشقت کا باعث ہے. اصل علت یہی ہے. جب اصل علت بھی یہی ہے تو پھر ان 2 پر اس کو منحصر اور محصور نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس طرح کی یا اس سے بھی زیادہ شدید کوئی عارضی عذر، کیونکہ ان دونوں کو جو بیان کیا ہے یہ دائمی نہیں ہے. نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. دونوں مقام پر اللہ تعالیٰ یہ یہی بات نہ فرما رکھ رہے ہیں. سکیں گے. تو دونوں مقام پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو ان کو عارضی عذر کی وجہ سے چھوٹ دی اور کہا کہ بعد میں تعداد آپ پوری کریں. تو یہ 2 ہی کیٹیگری ہے جن کو بیان کیا گیا ہے، اور ان دونوں کو بھی اس لیے بیان کیا کہ یہ کامن سی چیز ہے اس لیے بیان کیا، ورنہ اصل بات علت ہے کہ ان کے ساتھ مشکل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے کم، اس سے زیادہ اور دوسری نوعیتوں کی جتنی مشکلات ہیں جس میں روزہ رکھنا آدمی کے بس میں نہیں ہے، آسان نہیں ہے، وہاں یہ چھوٹ حاصل ہوگی. کیوں؟ کہ اس کی یہ علت، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی سے متصل یہ فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. یہ اصولاً بھی بتا دیا. تو اس قاعدے کو بھی امپلیمنٹ کریں گے تو مریض اور مسافر کے علاوہ جو بھی عسر والے ہوں گے، عارضی عسر والے، مشقت والے، ان سب کو یہ رعایت ملے گی. ٹھیک ہے. اب کیا بات واضح ہوئی دائمی والے کہ دائمی والے رہ گئے. ان کو آپ نے کہا نہ فدیہ ہے نہ روزہ ہے. اچھا، دائمی والے جب رہ گئے نا تو وہ کس وجہ سے؟ یا تو ایسا شخص ہوگا کہ اس عمر میں اب روزہ ممکن نہیں ہے تو کتب علیکم الصیام کا حکم ہی نہیں ہے. نہیں رہا.
ٹھیک ہے، ٹھیک، اور یا پھر یہ کہ کوئی ایسی بیماری ہے جو برسوں سے ہے، اس کی کوئی توقع نہیں کہ ٹھیک ہو، اس کے اوپر بھی حکم لاگو نہیں ہوتا. وہ بھی بالکل معاف. ٹھیک ہے، کوئی عارضی ہوگا تو اس کے لیے وہی حکم ٹھیک ہے ہے، وہ عارض فَعِدَّةٌ مِّنْ ٹھیک. أَيَّامٍ أُخَرَ. اور جو دائمی والا معاملہ ہے تو وہ مرفوع ہو گیا اس حکم سے. اس حکم کے تحت اصلاً وہ آتا ہی نہیں ہے، اور اس کو بہت سادہ طریقے سے کتب علیکم الصیام میں جس سے خطاب ہے، یعنی مکلف کون ہوتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ نہ ٹھیک، بچے ہوتے، نہ بالغ، صحیح، نہ ایسے بوڑھے، نہ ایسے مریض، نہ ایسے مجنون. اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہو گئی تو ان احکام کے، وہ شرعیہ احکام کے مخاطب ہی صحیح، نہیں ہے. صحیح تو اور عارضی والوں کے لیے ہی ہے، صحیح، اور وہ بعد میں جو حکم آیا ان کے لیے وہ حکم منسوخ ہو گیا صحیح. تھا کہ دو آپشن نہیں ہے کہ بعد میں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ تو أُخَرَ والا ہی صحیح ہے. ہے. تو کیونکہ کچھ ایسے مریض ہیں نا جو رمضان یعنی 2 2 گھنٹے 3 3 گھنٹے ان کو کھانا یا پینا لازمی ہو جاتا، تو ان کے اوپر تو کچھ کوئی بھی نہیں، بیماری ہو گئی، ان پہ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، لیکن اچھا ان مزدوروں کا مسئلہ بھی حل کریں نا. ان کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ چونکہ جون جولائی کی گرمی میں نہیں پک سکتے تو وہ پھر نومبر دسمبر میں جا کے رکھ لیں، یا جی، ان کو بھی چھوٹ ہے جب مکمل؟ اللہ تعالیٰ نے جن مریض اور مسافروں کو چھوٹ دی ہے، اگر اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ جن کی مشقت اور دشواری ہے روزے میں، جیسے کہ لیبر طبقے کی ابھی آپ نے بات کی، تو ان کو بھی اسی طرح بالکل قرآن سے چھوٹ حاصل ہے، رخصت حاصل ہے. وہ اس وقت روزہ نہ رکھیں. جن جن دنوں میں وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں اس میں وہ روزہ نہ رکھیں، اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں. اور جب ان کو سہولت ہو اور جب وہ اس کام پر نہ گئے ہوئے ہوں تو فارغ دنوں میں رمضان کے بعد وہ روزے رکھ کر قضا اس کی تلافی کر لیں. اور یہ آپ قیاس سے لے رہے ہیں، یعنی ایک تو یرید اللہ بکم الیسر والا اس سے کہ بھئی اللہ آسانی چاہتے ہیں نا، مشکل نہیں. دوسرا آپ یہ فرما رہے کہ چونکہ وقتی مریض کو بھی کہا گیا، وہ مشقت ہی کی وجہ سے کہا گیا نا کہ وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے، تو وہ یہ جو اس طرح کے مزدور یا اس طرح کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں بہت کڑکتی دھوپ میں، ان کو کوئی رعایت بھی نہیں ملتی، تو اس کو آپ ان 2 وجوہات کی بنیاد پہ یہ فرما رہے کہ یہ بات میں رکھیں. یعنی ایسے لوگوں کو جو ہم رخصت کی بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ ضابطہ بھی بیان کر دیا ٹھیک ہے ہے، کہ ہم چھوٹ دے کیوں رہے ہیں. تو کہا کہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے سختی نہیں چاہتا، وہ آسانی چاہتا ہے. تو اس روح سے بھی، اور اس سے پہلے جن 2 کیٹیگریز کو اللہ نے بیان کیا وہ بھی مشکل والے اور سختی والے ہی تھے کہ مشقت ہے مریض کو اور مسافر کو، ان کو بھی چھوٹ دے دی. تو ان دونوں کو آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی نص تو پوری وضاحت سے یہ بات کر رہی ہے کہ ساری کیٹیگریز مسلمانوں کی، روزے داروں کی، جن کے ساتھ یہ عسر ہوگا، یہ مشکل مریض یا ہوگی. مسافر کی طرح مشکل ہوگی، دقت ہوگی، ان سب کو یہ رعایت جو ہے خود قرآن کے الفاظ سے حاصل ہے. صحیح، ٹھیک، بہت یہ اچھا، کسی قیاس پر مبنی کوئی حکم نہیں ہے. صحیح.